لیے نمونہ ہے۔ اگر تم دنیا کے اندر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو تمہیں محمد کریم کی زندگی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا پڑے گی، اور جب تم دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، ان کی سنت کے مطابق زندگی گزارو گے تو دنیا تو کامیاب ہوگی ہی ہوگی، ساتھ آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تو مجھے کہا گیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور صحابہ اکرام کے کردار کے بارے میں چند باتیں کرنی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کہتے کس کو ہے؟ سنت ہے کیا چیز؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو دیکھو، احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، احادیث سے کتابیں بھری پڑی ہیں، کتنے لاکھ احادیث جو ہے محدثین نے جمع کر کے ہمیں دے دی۔ کیا آیا ہر حدیث کے اوپر عمل کرنا ہے؟ آیا ہر حدیث کو ہم سنت کہہ کے اس کے اوپر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو یاد رکھنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر حدیث کو سنت نہیں کہیں گے، ہر حدیث کو سنت نہیں کہیں گے۔ سنت کی تعریف ہی ہے طریقۃ المسلوکہ فی الدین، جو دین کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طریقہ چل پڑا، لیکن وہ طریقہ جو چلا ہے یا چلایا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو یاد رکھیں کہ اس کے لیے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دروازے پہ جانا پڑے گا۔ احادیثیں لاکھوں ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان میں سے کون سی حدیث پہ عمل کریں گے تو یہ سنت عمل کہلائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، محدثین کہتے ہیں بالاتفاق صحیح حدیث ہے، لیکن ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں نہیں پڑھتے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ سنت طریقہ کیا ہے؟ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ تو یہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والا جو طریقہ ہے، یہ طریقہ ہمیں بتایا کس نے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں بتایا ہے۔ صحابہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک وفد آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ ان کو بیماری لگی ہوئی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ جا کے فلاں جگہ پہ بیت المال کے اونٹ چرائے جا رہے ہیں، جاؤ جا کے ان کے اونٹوں کا پیشاب پیو، بھی اپنے جسم کے اوپر بھی مرو۔ آقا کا حکم موجود ہے، لیکن آج ہم میں سے کوئی اونٹ کا پیشاب پیتا نہیں ہے، ہم میں سے کوئی اونٹ کا پیشاب اپنے جسم کے اوپر بطور دوا کے ملتا نہیں ہے۔ ہم کیوں نہیں ملتے؟ اس لیے نہیں ملتے کہ ہمیں محمد کے صحابہ نے بتلا دیا تھا کہ یہ ایک جزوی واقعہ تھا، یہ محمد کریم کی سنت نہیں تھی، یہ سنت نہیں تھی، یہ ایک جزوی واقعہ تھا۔ اس طرح کے حدیث کے اندر بہت سارے سینکڑوں واقعات آپ کو ملیں گے۔ احادیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ بخاری اٹھا کے دیکھو، آقا انعامدار کا عمل تمہیں ملے گا کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہن کے نماز پڑھا۔ ہم جوتا پہن کے کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ صحابہ نے بتایا کہ سنت عمل جوتا اتار کے نماز پڑھنا ہے۔ احادیث کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھو، تمہیں یہ بات ملے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچی کو اٹھا کے نماز پڑھی، ہم میں سے کوئی بھی بچی کو اٹھا کے نماز نہیں پڑھتا۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بچی کو نہ اٹھا کے نماز پڑھنا ہے؟ یہ محمد کریم کے صحابہ نے ہمیں بتایا کہ بچی کو اٹھا کے نماز پڑھنا یہ ایک جزوی واقعہ ہے، اور بچی کے علاوہ ویسے نماز پڑھنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشہ کا معمول ہے۔ سنت کیا ہے؟ بچے کو اٹھائے بغیر نماز پڑھنا، یہ سنت ہے۔ اس طرح کے واقعات احادیث کے اندر تمہیں بے شمار واقعات ملیں گے، بے شمار واقعات ملیں گے۔ آپ حدیث سے اگر خود بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں نا، بغیر استاد کے پڑھنا شروع کر دیں، پڑھتے جاؤ گے، گمراہ ہوتے جاؤ گے، گمراہ ہوتے جاؤ گے، جب تک تم یہ نہیں دیکھو گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اس حدیث کے بارے میں
یہ حدیث نبی علیہ اس حدیث کے اندر